السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعدي حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ 4-5 جمعہ سے آیت کریمہ سورہ فاتحہ کی مبادیات ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے حقائق، رموز اور اس کے تقاضے اور اس کے نکات پر گفتگو کر رہے ہیں. پچھلے جمعہ ہم نے ایمانیات پر بات کی، کیونکہ ہمارا ایمان و ایقان اللہ کی ذات مقدسہ پر اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہونا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد تو ذات الہ کے علاوہ، اس بات کے علاوہ نفی کا پورا مضبوط خیال ہمارے اندر، ہمارے دل ہونا چاہیے کہ اللہ جل مجدہ کے ماں سوا کسی کی عبادت اور کسی کی بھی بندگی ہم بجا نہیں لاتے. وَإِيَّكَ نَسْتَعِينُ، ہمارا ناصر و مالک مددگار سوائے اللہ کی ذات کے حقیقی کوئی اور نہیں ہے. یہ یقین ہمارے اندر مستحکم اور متمکن ہونا چاہیے، اور اسی پر ہم گفتگو کیے. اب اور 6 نکات مکمل، جس میں سے ایک نکات ہو گئی، ابھی آج 5 نکات کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. دوسری نکات ہے اخلاص، عمل میں اخلاص. یہ جیسے ہم شروع کرتے ہیں اخلاص، ادنا سے ادنا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہونے کے ساتھ فیوضات کا موجب ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے مخلصین کے لیے بے پناہ نعمتیں ہیں. ہماری جد و جہد اور عمل میں اخلاص و للہیت ہو تو نصرت الہی کا حصول ہوگا. پیارے آقا سید کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. صحیح نسائی کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ جل مجدہ انما ینصر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، هذه الامة، اس امت کی، بضعیفها، ان کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، وبدعائهم، ان کی دعاؤں کی طلب کی وجہ سے، وصلاتهم، ان کی عبادتوں اور نمازوں کی وجہ سے، واخلاصهم، اور ان کی مخلصانہ طبیعتوں کی وجہ سے. اس حدیث پاک میں اللہ کی مدد، نصرت الہی جل مجدہ کے 3 اسباب بیان کیے گئے.
نمبر 1 دعا، نمبر 2 نماز عبادت، نمبر 3 اخلاص۔ ہمارے عملوں میں، ہمارے کردار میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے زندگی کے امور کی انجام دہی میں اخلاص کا فقدان ہے۔ اخلاص بالکل پرے پڑا ہوا ہے، جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی نصرت سے محرومی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اولاً عملوں میں کوتاہی، اس پر مستزاد اخلاص کی کمی یا فقدان۔ شہرت، ریا، دنیا طلبی اور ہمارے عملوں کو اکارت کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ نصرت الہی سے ہمیں محروم بھی کر دیا ہے۔ آج ہم محروم جو ہیں کئی اعتبار سے، اس میں سب سے بڑی بنیادی چیز ہے اخلاص۔ اخلاص خلاص ہے، خلوص کی جگہ مخلص ہے، اور خلوص کی جگہ خلاص ہے۔ یہ زندگی کا وتیرہ ہے۔ ہم دوسرے اسباب دیکھتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی، اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے کہ مخلصین کا معاملہ اللہ کی قربت کا ہے، اللہ کی حمایت کا ہے، اللہ کی طرف سے نصرت کا ہے، اور زیادہ تر دیندار دکھنے والے ہی اس بیماری میں ملوث ہیں۔ جتنے بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں اپنی اپنی فکر میں، ویسے ہی لوگ مخلص نہیں پائے جا رہے ہیں، ان میں اخلاص نہیں مل رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزوں کے ذریعے، 4 چیزوں کا انسان کی کامیابی کا ذریعہ بتایا اور ایمان کے استحکام کا ذریعہ بتایا۔ من احب للہ ابغض للہ، من عاد للہ اطاع للہ فقد استکمل ایمان۔ جو کوئی اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دعوت کرے، اللہ کے لیے کچھ دے، اللہ کے لیے کچھ دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لے، تو گویا اس نے ایمان کو مکمل کیا۔ تو یہ 4 جو عمل ہے مع الاخلاص ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے، کسی سے الفت، انسیت و محبت و التفات کرتا ہے، مگر اس کے التفات میں اس کی مخلصانہ طبیعت ہو، اس کے ملنے، محبت کرنے میں، چاہنے میں مخلصانہ مزاج ہو، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کسی کو عداوت کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے، تو دشمنی بھی کہیں کی ہونا ہے، للہیت میں ہونا ہے، اخلاص کے ساتھ ہونا ہے۔ دیکھیے آپ، دشمنی میں بھی اخلاص کی تباہ ہونا درکار ہے۔ بغیر اخلاص کے آپ دشمنی بھی نہیں، دشمنی کے اندر بھی مخلص ہونا ضروری ہے، خالص اللہ کے لیے ہونا۔ اور پھر کچھ دیر ہی معاملات میں ہو، کسی میں بھی ہو، ادھر ادھر نظر نہیں، اپنی ذات پہ نظر ہونا، ہم کیا کریں دیکھنا۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں کیا کریں، انہوں کیا کریں دیکھتے ہیں، جبکہ یہ دیکھنا کب ہوتا؟ اخلاص کے ختم ہونے کے بعد ہوتا۔ مخلص جو ہوتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا عمل کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، میں دین کا شعار رکھتا ہوں، دین کا داعی ہوتا ہوں، دین کی طبیعت رکھتا ہوں، مگر عمل میں مخلص نہیں، نام کو نہیں۔ آمنتو میں اخلاص مسکرا مسکرا کے ملتا، اور جامنتو کا وقت آ گیا تو چہرے منہ مرجھائے ہوئے، آزوردہ، مجبور، لاچار دکھتے۔ تو سمجھ آنا، احب للہ ابغض للہ اطاع للہ منع للہ، یہ دیکھنے میں 4 امور آسان دکھ رہے ہیں، مگر اس پہ عمل پیرا ہونا، اس پہ استحکام حاصل کرنا، اس پہ زندگی کو لے کے چلنا، اس میں لگ جانا اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ اس کے اندر در پردہ اخلاص ہے۔ بغیر اخلاص کے یہ عمل خلاص ہے۔ پھر دوسری چیز اس میں بتائی گئی دعا۔ عزیز اور بزرگوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے مومن۔ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ ہمیشہ یہ چیز دے دیا ہے کہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، جنگ میں ہو یا حالت امن میں ہو، مصائب میں ہو یا مشکلات میں ہو، بیمار ہو یا تونگر ہو، صحت مند ہو، ہر حال میں خوشحال ہو یا بدحال ہو، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کی رضامندی کا طالب ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں۔ یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی مورخین، کئی واعظین، کئی بیان کرنے والوں سے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی، مگر یہاں پر دعا کے لیے معاملہ کیا ہے اور کیسے دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے،
تو ہم کیسے ہو گئے تو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے اسوہ رسول کی کوشش سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں کہ بدر کا میدان ہے، ایک طرف نہایت کمزور 313 مسلمان اور دوسری طرف ہتھیار سے لیس 1000 کا لشکر کفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی جماعت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا فرمائی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبدوا فی الارض۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے اللہ، مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ رب نے دعا قبول کر لی اور قرآن کی آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت سنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سورہ انفال کی 9ویں آیت کریمہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ جل مجدہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ عزیز اور بزرگوں، جب سے دنیا وجود میں آئی اور پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے تک کسی نبی کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو نازل نہیں فرمایا۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے، آپ کی خصوصیت مقبولیت بارگاہ رب العزت کو یہ بیان کر رہا ہے، یہ عیا کر رہا ہے، افشا کر رہا ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنی بس کیفیت کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب طالب مدد ہوئے اللہ سے تو اللہ جل مجدہ نے فرشتوں کو، نورانی مخلوق کو جو اس کے لیے پیدا نہیں کی گئی، اس سے پرے تھے وہ، ان کو بھی کام پہ لگا دیا اور بتا دیا کہ دیکھو جب میرا محبوب مخلص بن کر جب طالب ہوتا ہے تو میری عطا بے اندازہ اور کسی عقل و فکر میں آئے بغیر ہوتی ہے، اور میں اتنا نوازتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، آج ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت میں 3 عوامل کا زیادہ دخل ہے۔ آج ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی ہے، اس میں 3 چیزوں کا بنیادی طور پہ بہت بڑا دخل ہے۔ سب سے پہلی بات اخلاص کا فقدان، بدعملی اور حرام معیشت۔ دیکھیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان یہ چیزیں پائی جاتی یا نہیں جاتی۔ کوتا عملی، کوتا فکری، کم علمی کی بنیاد پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ 3 عوامل کا عمل ہم پر اثر انداز ہے۔ ایک، عمل میں اخلاص نہیں ہے، دوسرے بدعملی کی طرف ہم لگے ہوئے ہیں، اور حرام کی معیشت طلبی کے ہم خوگر ہو گئے۔ پھر ان 3 منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو دعائیں بلا شبہ بغیر تردد کے یہ بات کہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ اللہ کے علاوہ مروجہ عاملوں کی طرف جھکا ہوا ہے، اس حال میں مرنا موجب جہنم۔ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آج مسلمان کی ایک مخصوص طبقے نے، جن کی اکثریت ہے مشرکوں کی طرح غیر اللہ کی پکار لگا کے دنیا سے امن و امان اور نصرت الہی کو روک رکھا ہے۔ ایسے گمراہ مسلمانوں کی اصلاح خلیل سچے مومن مسلمانوں کے سر جاتی ہے، جسے کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ یہ مروجہ ملاؤں سے امت کو روکا جائے اور سمجھایا جائے کہ وہ خود شیطان کا پرندہ ہے، وہ خود زیر شیطان کے اثر ہے، وہ کیا نفع نقصان پہنچائے۔ لوگ ڈر رہے ہیں، لوگ بعض تو ایسے بھی ہوئے کہ ایک محترمہ جو ہے نا بولنے لگی مول صاحب آپ کو سو معلوم ہو جاتا کرتے نا ہمارے گھر میں ڈرا رہے تھے، استغفر اللہ، توبہ کیجیے۔ یہ کیسی باتیں ہیں، یہ کیسا عقیدہ ہو گیا
کہ اللہ سے ڈرنے کا انسان سے ڈرے تو انسان، جبکہ کوئی انسان تصرف نہیں رکھتا کسی کو نقصان پہنچا سکے. لوگ بہت عمل میں عقیدے میں باطل ہو گئے، تو ایسے مشرکانہ عقیدوں سے لوگوں کو باہر نکلنے کی چندہ ضرورت ہے. اس کے بعد جو نماز، اخلاص، دعا، بات سمجھ آ گئی. اب آئے نماز، صلاۃ، رب کے خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقصد حیات ہے. اس دعوت کو لے کر تمام انبیاء علیہ السلام آئے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال پر یہ دور محیط ہے، اسی دعوت پر کڑی محنت کی. سب کو نماز کی تلقین فرمائے، نماز کی دعوت دیے، نماز کا طریقہ بتائے، اور نماز کے فیوزات و ثمرات کو سب نے محسوس کیا. نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے ہرگز. میدان جنگ میں جہاں ایک لمحہ بھی دوسری جانب التفات کا موقع نہیں ہے، مگر نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا یعنی وقت نماز کو بھی موقع نہیں کر سکتے. الصلاۃ موقوتا، وقت کے ساتھ تعین کرنا ہے. قیام اس کا وقت معین کے دائرے کار میں ہی انجام دینا ہے. کیوں کر معاف ہوئی ہے تو مقصد حیات ہے. نبی مکرم رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ سنن کی ادائیگی اس طرح کرتے کہ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آیا تھا، پاؤں میں ورم آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشان کن معاملات میں، ہر پریشان کن معاملات میں ہمیشہ نماز کا سہارا لیتے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے موقع پر نماز کا حکم ہے. آپ دیکھیے شریعت مکرمہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی تو آپ کو نماز کا حکم ہے. سورج گرہن آ گیا، چاند گرہن آیا، خسوف جس کو بولتے اس کی بھی نماز ہے. اور زلزلے میں جھٹکے محسوس ہوئے اس کے لیے بھی نماز ہے. لہذا نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں، مدد طلب کریں. یوں تو اللہ والوں کے ذریعے بھی اللہ مدد کرتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ، بڑا گہرا اس کا تصور، بڑی گہری تفسیر ہے اس کی. قرآن کو بھی وسیلہ بتایا گیا، قرآن کے متبعین کو بھی وسیلہ بتایا گیا. اس لیے اللہ والوں کو ہم وسیلہ بناتے ہیں. نماز کا ذریعہ اور نماز کے اندر کے فیوزات کا احساس و ادراک اللہ والے ہی دیتے ہیں. چونکہ یہ زمانہ کوئی نبی تو آنے والا نہیں. پیارے آقا کی شریعت کا علم کون دیں گے ہم کو؟ اللہ والے. علماء، صلحاء، علماء ربانیین تو انہی کو تو اللہ والے بولتے. تو استغاثہ کا معاملہ ان کے توسل سے بھی حاصل کیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے 45ویں. اللہ فرماتا ہے صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈرنے والوں پر. دیکھیے نماز شاق گزرتی، پڑھنا آسان نہیں دکھتا. اکثر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 2 نمازیں منافق کے اوپر بڑی شاق گزرتی، ایک عشاء کی نماز، دوسری فجر کی نماز. ہمیں اپنے غور کرنا چاہیے کہ ہم پہ معاملہ ایسا ہو تو نہیں رہا ہے، کہیں ہم بھی کوئی ایسی صفت جو دین کی اعانت، دین کی مدد، اللہ کی رضا جوئی سے دور کر دیتی ہے، ایسا ہو تو نہیں رہا. اگر ہو رہا ہے تو اس سے فوری بری ہونے کی ہمیں جہد، کوشش، محنت کرنی چاہیے. تو عزیز اور بزرگوں، اب یہاں تک تو بات آ گئی کہ نماز کتنا بڑا ذریعہ ہے نجات کا. اور نماز ہر حال میں، یہاں تک کہ شریعت میں آتا ہے درد ذی، یہاں تک کہ خون اگر عورت کو نہیں نکلا بھی، آدھا بچہ باہر نکل گیا، آدھا بھی اندر ہے، ایسی حالت میں نماز کا وقت ختم پہ ہے، تو اس حالت میں بھی اس کو نماز پڑھنا ہے. اللہ اکبر. اب غور فرمائیں، ادھر جنگ میں ہے تو نماز کو ٹلنے نہیں دینا ہے، سفر میں ہے نماز کو ٹلنے نہیں دینا ہے، حضر میں ہے نماز کو ٹلنے دینا نہیں ہے. ہر حال میں نماز کو مقدم کیا گیا ہے اور ہم اسی کو پس و پیش ڈالتے ہیں. معمولی گھر میں کوئی شادی کا معاملہ ہو گیا تو کیا چھوٹا سب سے پہلے پورے گھر والوں سے؟ غور کرو. کوئی معمولی خوشیاں ہم کو نصیب ہوتی تو سب سے پہلے ہم کیا چھوڑتے؟ سب سے پہلے اللہ کے گھر کے دروازے بند کر لیتے. جبکہ خوشی میں زیادہ
اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا. اب دیکھیں عید الاضحیٰ، عید الفطر حسین اسلام کی بہت بڑی شعار اسلام ہے، نہیں ہے یہ اسلام کا کیا شعار ہے یہ، مگر اس میں بھی اظہار جب کر رہے ہیں خوشی کا تو کیسے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو؟ نماز پڑھنا ہے. ہر خوشی کے موقع پر، ہر غم کے موقع پہ، تکلیف و مصیبت کے موقع پہ بھی اللہ کی یاد کو مقدم کیا گیا، اور ہم اسی چیز کو موقر کر دیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جس جائیں ملا کن بیٹھے، ملا اپنے غلے میں لے لے کچھ اور دے دے ایک پلیتا، چلو تکیہ کر لیے. ارے وہ اثر والے، اگر شیطانی قوت سے کوئی معاملہ اثر کر جاتا، ارے فلاں بہت زبردست اثر ہے، جاؤ یوں دیتے ہی یوں ہوا تھا. یہ کرنے والا کون کا اثر ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سمجھ میں آنا چاہیے. سوائے اللہ کے بتاؤ کون ہے؟ جتنے اللہ والے رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہمیں عطا کیے، اسوے رسول سے آشنا کروائے ہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کرنے کا جو ہمیں سلیقہ و طریقہ دیے ہیں، ان سب نے ایک ہی درس دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پیارے آقا علیہ السلام سے لے کے قیامت تک امت کو اگر پوری زندگانی کا مقصد سمجھا جاتا ہے تو بس بنیادی طور پر سمجھ لیں اللہ ہی سے ہم عبادت کا خیال رکھیں اور اللہ ہی کی ذات سے امید سے وابستہ رہیں. یہ اور بات ہے، ذرائع بہت ہیں، اللہ نے ذریعہ بنایا. نماز پڑھنا ہے تو ہم نماز کی ادا کرنے کے لیے امام کو ذریعہ بناتے ہیں، امام کی اقتداء میں رہنا ہے. دیکھیے آپ، اور امام راسخ ہونا، اور مصلیوں کے لیے بھی امام کی نیت صاف ہونا. اگر نیت صاف نہیں ہے تو مصلیوں کا بھی خسارہ ہوگا، اور مصلی اگر صاف نہیں ہے تو پھر امام کا بھی نقصان ہوتا ہے نا. تو سب کے لیے پاکیزگی کا تصور، پاکیزگی کا عقیدہ باندھا گیا ہے، جوڑا گیا ہے. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ بغیر اخلاص کے اور بغیر اللہ کی ذات کے کچھ زندگی میں نہیں ہونے والا ہے. لینے کے لیے آسانی چاہتے ہیں اخلاص، اور دینے کے لیے آسانی چاہتے ہیں، مقبولیت کے لیے آسانی چاہتے ہیں تو بھی اخلاص. کیا سمجھے آپ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ یہ 2 آیت کریمہ کے اندر دعا بھی رکھا. یہ دعا نہیں ہے، اللہ سے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں. اب مدد بولے تو اب وضاحت کی ضرورت نہیں رہی. وہ ایاک نستعین بولتے کہ سارے تمہاری صعوبتیں حقیقت کیا ہے اس کا آشکار اللہ کی بارگاہ میں ہو گیا. اللہ جاننے والا ہے، اللہ علیم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے. اور اللہ اس جانکاری کے بعد تمہاری اخلاص کی آواز جب اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو بغیر تردد کے، بغیر کسی مذبذب ہونے کے یقین آپ کا پکا ہے. تو بس دیکھیے پھر آپ جیسے ایاک نستعین بولے اس کے بعد پھر دیکھیے حالات کیا ہو. اس یقین سے ہم بندگانہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں بولتے نہیں، اسی لیے ہمیں کچھ میسر ہو بھی نہیں رہا ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں ان پہلوؤں پہ غور کرنے کی چندہ ضرورت ہے. اگر ہم ان پہلوؤں پہ غور نہیں کریں گے، اس طرف توجہ نہیں کریں گے، اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات پہ ہم اسلامی نہج کو اختیار نہیں کریں گے، تو اب آپ سن چکے ہیں کہ اس تینوں نکات سے ہم بالکل بری ہیں. تو جب ہم ان تینوں نکات سے بری ہیں تو خدا بھی بری ہے. ایسوں کی مدد اللہ کیسے کرے گا جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور ہدایت کے سرچشمے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اور ان کے متقربین متوسلین کے ذریعے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچ گیا. یہ پیغام ملنے کے بعد بھی اس طرف خیال نہ کرنا اور اپنی نفس پرستی، اپنی خود خیالی اور خود بینی کے ذریعے زندگی کا قرینہ بنا کے گزار دینا اور پھر بولنا کہ ہائے مصیبت یہ ہم بھی آ گئے. تو یہ ہائے ہائے کا معاملہ اپنے حال سے ہم نے بنا رکھا ہے. یہ ہائے ہائے ادھر سے آئی بھی ابھی ہے ہی کہاں. اگر ادھر سے آتی تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا. برداشت معمولی چیزوں میں نہیں ہے.
معمولی امور میں برداشت نہیں ہے. اگر ہم پہ اب دیکھیے روزمرہ کے حالات میں کیا ہو گیا, یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اس طرف کوئی توجہ کر رہا ہے؟ اب بابری مسجد 6 دسمبر کا معاملہ, بلاک ڈے. سارے مسلمانوں سے ایک سوال ہے, بلاک ڈے کیسے منانا چاہیے؟ یہ کیا عقیدہ ہے اسلام میں, اس کا تصور کیا ہے؟ بس سوچیں ذرا, غور کریں. ابھی آپ سنیں نا, ابھی آپ کے سامنے اللہ سے مدد لینے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا سلیقہ بتایا. 3 نکات میں یہ چیزیں دیکھیے کیا ہیں, ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. بلاک ڈے بولے بند کر دے کاروبار, ٹھیک ہے, کیا کرے بند کر کے؟ فجر میں پورے مسجدیں بھرے کیا, ظہر و عصر میں مسجدیں بھری کیا, چند وہ ایک ہی دن پوری نمازیں مسجد میں بند کر کے سارے مسلمان مسجد میں آ گئے کیا؟ اگر آ جاتے تو کیا ہوتا؟ ذرا غور کریے. سارے ہندوستان کے مسلمان روڈ پہ نہیں دکھتے اور دکانیں بند, کاروبار بند, مگر پورے مسلمان کہاں ہونا چاہیے تھا؟ جس چیز کی حمایت میں ہم نے کاروبار کو بند کیا ہے, مدارس کو بند کیا ہے, اور وہ چیز کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں. غپ شپ ہو گئے, روڈوں پہ بیٹھ گئے, گھر میں عجیب قسم کی دعوتیں شروع ہو گئی. کیا وہ تو بلاک ڈے چھٹی کا دن ہے. بھائی چھٹی کس لیے لیا آپ نے؟ کس لیے آپ نے بلاک ڈے کا نام دیا؟ بلاک ڈے میں یہ حرارتیں, یہ احساسات, یہ اظہارات اکثریت کا حال ہونا کیا چاہیے تھا, ہو کیا رہا ہے؟ کدھر جا رہی ہے ہماری قوم؟ ہمارے نظریات کیسے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کرنا کیا چاہیے؟ عزیزو, ابھی 2 نکات ہمارے باقی ہے. انشاءاللہ ان 2 نکات پہ آنے والے جمعہ میں گفتگو رہے گی. صبر و توکل پہ ہم آئندہ جمعہ بات کریں گے. تو بہرکیف ذہن میں رکھیں, اخلاص چاہیے, دعا کے لیے ہو یا نماز کے لیے ہو. نماز پڑھ رہی تو ہم کس کے لیے نماز پڑھ رہی؟ اپنی ذات کے لیے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے. نماز اگر ہم دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا اس طریقے سے طنز کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ طنز ہمارا للہیت کا ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہمارا عمل اللہ کے لیے ہونا اور اخلاص والا ہونا. اور جب ہم اخلاص کے پیکر بن کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, اللہ کے گھر سے وابستہ رہیں گے, ہر امور میں اخلاص اختیار کریں گے اور دوسروں کو مثال بنا کے اپنے عمل میں کوتاہ نہیں ہوں گے, تو سمجھ لیجئے کہ نتیجہ ایسا برآمد ہوگا, ایسی کامیابی ملے گی جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا. آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ارے دیکھو بھائی احمد بھائی کو دیکھو بھائی, ان کو دیکھو بھائی, ان کو دیکھو بھائی, فلاں کو دیکھو بھائی. بھائی دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ خود کو دیکھو بھائی. ایسا ہو رہا, ہونا کیا چاہیے؟ خود بینی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ضمانت دی ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کیا سمجھے اس کو؟ جس نے خود شناسی حاصل کر لی اس نے رب شناسی حاصل کر لی. اللہ کی عرفانیت کا ضامن ہے جب انسان اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے, سیٹ لیتا ہے, تیار کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. مولا تیری اس کلام کے رموز ہم پہ منکشف فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کی اساس کو ہم سمجھ سکیں, اس کے حقیقی رموز کو سمجھ سکیں. مولا ہمارے عقیدے کو عقیدے راسخہ بنا دے. مولا ہمارے عقیدے میں استقامت عطا فرما, پاکیزگی عطا فرما, تیری رضا جوئی کا طالب بنا. تو جس سے راضی ہو جائے وہ عقیدے کاملہ ہمیں عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنن